شان والے ہیں نوکر تیرے، اے آقا بادشاہ شان والے ہیں نوکر تیرے، اور شہنشاہ تمہارا گدا بن گیا۔ ان کے نطق مبارک سے نکلا لفظ رب کی تعریف حمد و ثنا بن گیا۔ ہے خدا کے محب سب نبی اور ولی، ہے خدا کے محب سب نبی اور ولی، پر محب آپ کا خود خدا بن گیا۔ اور جس کو آگے شاعر کہتے ہیں اسی کا دنیا میں نام ہوگا صحابہ کا جو غلام ہوگا، اسی کا دنیا میں نام ہوگا صحابہ کا جو غلام ہوگا، کرے صحابہ سے جو محبت وہی ہمارا امام ہوگا۔ حقیقتوں کا دور ہے یہ، تم اس حقیقت کو یاد رکھنا، جہاں میں مثل شمس و قمر میرے صحابہ کا نام ہوگا۔ یہ ممکنات جہاں نہیں ہے گلوں سے خوشبو کو چھین لینا، یہ ممکنات جہاں نہیں ہے پھولوں سے خوشبو کو چھین لینا، جہاں نبوت کا ذکر ہوگا وہاں صحابہ کا نام ہوگا۔ اگر محبت میں بیٹھے ہیں تو ذرا بلند آواز سے کہ سبحان اللہ، تو آپ کو ایک تحفہ دو، ایسے نہیں، ذرا شدت کے ساتھ دو بابے سوتے ہوئے نے انہوں واسطے آ رہے ہن لبنا نہیں، انہوں نے اپنی جاگ جانا ہے، ذرا بلند آواز سے کہ سبحان اللہ۔ خزاں کی رت میں غلام لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، خزاں کی رت میں غلام لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی صد میں دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے، ذرا سی لفظش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے، سو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ غم جدائی کا بھول جائے، پھر ایسے لمحے میں اپنے آنسو چھپا کے رکھنا کمال یہ ہے، کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر، آج ہم کسی کو قربانی پر ایک پلیٹ گوشت دیں تو ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ 10 تصویریں ایدیاں بھی بن جائیں، کسی کو ہم قرض کے لیے پیسے دے دیں ہمارا دل کرتا ہے کہ اس کا بھی مسجد میں اعلان ہو جائے، اگر ہم کسی غریب کے گھر کے چولہے کا سبب بن جائیں جلانے کا، ہمارا دل کرتا ہے کہ خود ہی آ کے بندے مجھے اس بات پر شاباش دے جائیں۔ شاعر نے بڑا خوبصورت تخیل کھینچا ہے، اگر سمجھ آئے گی تو ذرا بلند آواز سے کہیے گا سبحان اللہ۔ خدا کی خاطر کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر، کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر، پھر ایسے لمحے میں اپنی نظریں جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے، خلاصہ کلام خیال اپنا مزاج اپنا پسند اپنی کمال کیا ہے، خیال اپنا مزاج اپنا پسند اپنی کمال کیا ہے، جو جھنگ بھی چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام برادران اسلام عزیزان ملت باپردہ سماعت فرمانے والی عزتدار ماں اور بہنوں بیٹیوں، آج پہلی مرتبہ آپ کے اس اچل کے گاؤں میں بھائی نصیر اسلم صاحب کی انتہائی شدت والی دعوت کے ساتھ چند ایک باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ مجھے ایک طویل سفر کرنا ہے، مجھے صبح بہت دور جا کے جمعہ پڑھانا ہے، میں نے اسی وجہ سے شام کا وقت کسی کو نہیں دیا تھا کہ میں عصر سے مغرب تک فارغ ہو جاؤں گا، تو رات لیٹ نائٹ 2 بجے جا کے اپنے مقام پہ جا کے سو جاؤں گا۔ اب مجھے گرمی کا بھی مقابلہ شروع کرنا پڑے گا اور مجھے لمبا سفر بھی کرنا ہے، تو اس لیے میری اس شدت کو، میرے اس سفر کی تلخی کو دیکھتے ہوئے آپ تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ بیدار رہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ آپ میں کرنٹ نہیں آ رہا، آپ کے مائک میں آ گیا، ذرا بلند آواز سے کہنا سبحان اللہ۔ میرے دوستو، آج میں سوچ رہا ہوں کہ مختصر وقت میں دفاع صحابہ آپ کو بتاؤں کہ دفاع صحابہ کیا ہے، کیا وجہ ہو گئی کہ ہم نے 10,000 لاشیں اٹھا لیے، بیویاں بیوہ ہو گئی، والدین بے سہارا کر دیے گئے۔ میں مولی گاجروں کی بات نہیں کرنے والا، میں عید قربان پر ذبح ہونے والی بکری اور بھیڑوں کی بات نہیں کرنے والا، میں ماؤں کے لالوں کی بات کرنے والا ہوں، میں بہنوں کے بھائیوں کی بات کرنے والا ہوں، میں
بیویوں کے خامدوں کی بات کرنے والا ہوں، میں یتیموں کے آسروں کی بات کرنے والا ہوں، جنہوں نے آمنہ کے در یتیم کے صحابہ کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا ڈالا ہے، بچے یتیم کروا ڈالے ہیں، اپنی بیویوں کو بیوہ کروا ڈالا ہے، والدین بے سہارا ہو چکے ہیں، کاروبار ماند پڑ چکے ہیں، چہرے کا حسن ختم ہو چکا ہے، سفید بال چاندی کی طرح چمکتے نظر آ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ سب کچھ لٹانے کے بعد بھی ضیاء الرحمان فاروقی کا بیٹا میدان میں کھڑا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ اعظم طارق لٹانے کے بعد معاویہ اعظم اور انس اعظم ابھی بھی میدان میں کھڑے ہیں؟ وجہ کیا ہے کہ علامہ علی شر حیدری کے بیٹے میدان بھائی میدان میں کھڑے ہیں؟ وجہ کیا ہے کہ مختار سیال کا بیٹا میدان میں کھڑا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ آپ کے علاقے کے شہداء کے وارثین ابھی تک اس مشن سے وابستہ نظر آ رہے ہیں؟ کیا ان کے سر پہ کوئی چوٹ لگی ہے؟ کیا ان کو کسی نے مارا ہے؟ کیا ان کو کسی نے مجبور کیا ہے؟ کیا ان پر کوئی دھمکی آمیز خطوط لگائے گئے ہیں؟ کیا ان کو تھانے کی طرف پر سے مجبور کیا گیا ہے؟ رب کعبہ کی قسم ایسی وجہ نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ بدر تجھا شمس الضحیٰ آفتاب خدا نور خدا سرفراز رضا تاجدار ہیرا سید ذیشا روح گلستہ شمع فیروزہ صاحب کون وقع جانشین عبداللہ جگر گوشہ آمنہ امام حرم حکمران عرب قائد انسانیت فخر کونین صاحب کون وقع سید الاولین سید الآخرین اکرم الاکرمین شفیع المسلمین راحت للعاشقین رحمت للعالمین امام الانبیاء فخر انبیاء تاجدار انبیاء خاتم الانبیاء وجہ کائنات مقصود کائنات فطرت کائنات وحدت کائنات مودت کائنات اخلاق کائنات گفتار کائنات للکار کائنات یلغار کائنات ہمت کائنات قوت کائنات جرت کائنات استقامت کائنات طاقت کائنات حسن کائنات جمال کائنات کمال کائنات فصاحت کائنات بلاغت کائنات طاقت کائنات مسکراہٹ کائنات رحمت کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وجہ ہے، آمنہ کا در یتیم ہی وجہ ہے، بدر التجا ہی وجہ ہے، حسن کائنات ہی وجہ ہے، راحت للعاشقی ہی وجہ ہے، محمد مصطفیٰ ہی وجہ ہے کہ ان صحابہ نے محمد کا دفاع کر کے دکھایا ہے، تپتی ہوئی ریتوں پہ لیٹ کے دفاع کر کے دکھایا ہے، چمکتی ہوئی تلواروں کے سائے کے نیچے بھی دفاع کر کے دکھایا ہے، ابلتی ہوئی دیگوں میں گر کر بھی دفاع کر کے دکھایا ہے، بدر میں احد میں خندق میں خیبر میں تبوک میں یرموک میں مالتا میں ذات الرقا میں سلاشیرہ میں پیر میعونہ میں حمراء الاسد میں حنین میں نبی کے شانہ بشانہ چل کے کبھی مشرق میں دفاع کیا، کبھی مغرب میں دفاع کیا، کبھی شمال میں دفاع کیا، کبھی جنوب میں دفاع کیا، کبھی نبی کے مسکرانے کا، کبھی نبی کے چلنے کا، کبھی نبی کی آنکھوں کا، کبھی نبی کے حسن کا، کبھی نبی کے جلووں کا، کبھی نبی کے جہاد کا، کبھی نبی کے افکار کا، کبھی نبی کے کمال کا، کبھی نبی کے بازار کا، کبھی نبی کے روزے کا، کبھی نبی کے گھر کا، کبھی نبی کی بیویوں کا، کبھی نبی کے گھرانے کا دفاع کر کے صحابہ نے اپنی جوانیاں لٹا چھوڑی ہے، نبی کو بھی بچا لیا ہے، نبی کے کمالات کو بھی پوری دنیا میں پہنچا دیا ہے۔ ایسے نہیں ہے مطلب تسی سننا ہی نہیں چاہتے، ذرا بلند آواز سے نعرے کا جواب دے، نعرہ تکبیر، جس کو مزہ آ رہا ہے ذرا بلند آواز سے نعرہ تکبیر۔ ساڑھے سیرے چیٹ نہیں بچی ہوئی کہ والد چلے گئے، آج ان کو 26 سال ہو گئے، اس کے باوجود ہم اسی مشن سے وابستہ ہیں۔ ہم مرضی سے سفر نہیں کر سکتے، ہم مرضی سے بازاروں میں نہیں بیٹھ سکتے، ہم رونق کے محفل نہیں ہو سکتے، ہم کسی مدرسے اور سکول میں جا کر نہیں بیٹھ سکتے، پھر بھی چل رہے ہیں، پھر بھی سفر کر رہے ہیں، پھر بھی بڑی دور دور تک آنا جانا ہے، پھر بھی مسکرا کے لوگوں کو دیکھنا ہے، پھر بھی اپنے سینے پہ پتھر رکھ کے بھی طیبہ طاہرہ عابدہ عاتقہ لائقہ عفیفہ پکیزہ مقدسہ عظیمہ حافظہ عالمہ فاضلہ صالحہ اور زاہدہ اما عائشہ صدیقہ کے پہرے کریے لگے ہوئے ہیں۔ وجہ کوئی تو ہوگی، کوئی تو مسئلہ ہوگا، کوئی تو بیماری ہوگی، کوئی تو مجبوری ہوگی، کوئی تو دھمکی ہوگی۔ رب کعبہ کی قسم ایک ہی مجبوری ہے، جیسے ابو بکر نے نبی کریے، عمر نے نبی کریے، عثمان
نے نبی کے لیے، علی نے نبی کے لیے سب کچھ لٹا ڈالا ہے، ہم بھی لٹاتے چلے جائیں گے، بلال کے رتبے بھی بلند کریں گے، امیر معاویہ کے چرچے بھی عام کر جائیں گے۔ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ وجہ کیا ہے؟ صحابہ نے نبی کے لیے سب کچھ لٹا دیا، صحابہ نے آقا پہ سب کچھ قربان کر دیا۔ میں نے صحابہ کی مسکراہٹ دیکھی، نبی کے قدموں میں رکھ ڈالی، آقا کے صحابہ کی خوشیاں دیکھی، نبی کے قدموں پہ قربان کر ڈالی، اپنے کاروباروں کو دیکھا جنہوں نے نبی کے قدموں پہ لٹا ڈالا، اپنی جائیداد ساری کی ساری محمد کے قدموں میں لٹا کر ایک سوئی تک بھی ڈھونڈتے ہوئے نظر آئے۔ میں نے صحابہ کو دیکھا، عمر نے سارا مال محمد کے قدموں پہ قربان کر کے دفاع کیا، عثمان نے 1800 غلے سے لدے اونٹ محمد کے قدموں پہ قربان کر کے نبی کا دفاع کر ڈالا، علی نے شیر خدا بن کر نبی کے قدموں کا دفاع کر ڈالا، حسین نے کربل کی وادی میں اپنے بچے یتیم کروا کے، اپنے بچوں کو بھی قربان کروا کے، اپنے سر کو جدا تن سے کروا کے بھی نبی کے دین کا دفاع کرتا ہوا نظر آیا۔ امیر معاویہ نے آدھی سے زیادہ دنیا پر محمد کے دین کو، محمد کے کلمے کو، محمد کے حسن کو، محمد کے جمال کو، محمد کے کمال کو پہنچا کے نبی کی ساری کمالات کو دنیا میں پہنچا ڈالا۔ پھر یہی تو وجہ تھی جب وہ دفاع کرنے پہ آئے، مقابلے میں 1000 تھے، یہ 313 میدان میں اتر گئے، ان کو کوئی خوف نہیں تھا، یہ بے خطر تھے، ان کو کوئی ڈراوا نہیں تھا، ان کو کوئی موت کا خوف نہیں تھا۔ مجھے بتاؤ، اگر آپ کے ایک کے مقابلے میں 10 چلے آئیں، آپ بھاگ کے تم گوا کے بھاگ جائیں گے، لیکن یہ محمد کے صحابہ ہیں، 313 کا لشکر ہے، مقابلے میں پورا 1000 ہے، یہ پہلی جنگ ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا ابو بکر یہ کہہ اٹھتے، عمر یہ پکار اٹھتے، عثمان یہ کہتے، علی المرتضیٰ چیخ جاتے، اے اللہ کے لاڈلے پیغمبر، ایک ایک کے مقابلے میں 3 بندے ہیں، ہم کیسے لڑیں گے؟ ہم تو مر جائیں گے، ہماری جوانیاں لٹ جائیں گی، ہم تو جانیں دے ڈائیں گے۔ رب کعبہ کی قسم، یہ 313 کے مقابلے میں 1000 بھی تھا، روزے کی حالت بھی تھی، مکہ کی گرمی بھی تھی، رمضان کا مہینہ بھی تھا، دوپہر کا وقت بھی تھا، پھر بھی صحابہ سے کہا گیا جوانیاں لٹانے کے لیے میدان بدر میں اتر گئے، اور دنیا کو بتا دیا بات محمد کی آتی ہے، یہ محمد کے شدائی ہے، یہ محمد کے فدائی ہے، یہ محمد کے پروانے ہیں، یہ محمد کا اثاثہ ہے، یہ محمد کی اساس ہے، یہ جوانیاں لٹا جائیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے 1000 مقابلے میں ہے، یہ اکیلا بھی ہوگا، نبی کا دین بھی بچاتا رہے گا، نبی کی شریعت بھی بچاتا رہے گا۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، شہدائے ناموس صحابہ، علامہ نعمان ضیاء فاروقی صاحب۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ میں بہت دل سے بات کر رہا ہوں، یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں، یہ زبان کی لذت کی باتیں نہیں ہیں۔ میں نے کہا 1000 کے مقابلے میں 313 ہیں، مجھے کوئی دنیا کا دکھاؤ تو صحیح ایسا جنگجو جس نے آدھی سے بھی زیادہ تعداد کے لوگوں کو میدان میں ڈبل لوگوں سے لڑنے کے لیے اتارا ہو۔ یہ محمد مصطفیٰ ہیں، اس محمد کو بھروسہ تھا تو رب کے بعد ابو بکر پہ تھا۔ سبحان اللہ۔ ایسے نہیں یار، ڈسٹرب کر رہے ہو قاری صاحب، بس کرو یار، تو تھک گئے ہیں بندے اگے پیچھے کر کے۔ طارق صاحب بیٹھو، مہربانی، سارے بندے بیٹھ گئے ہیں، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ میں نے کہا یہ محمد مصطفیٰ تھے جن کو خدا کے بعد اگر بھروسہ تھا تو عمر پہ تھا، عثمان پہ تھا، علی پہ تھا، اسامہ بھائی پھر یہ ہوا۔ ادھر 700 ہیں، مقابلے میں 3000 ہیں، دفاع صحابہ نے کر کے دکھایا ہے۔ ادھر 40 اور ادھر 40,000 ہیں، ادھر فقط 12,000 ہیں۔ نبی نے کہا یہ میدان میں اتر کر دفاع کرتے ہوئے نظر آئے۔ ادھر رومیوں کا 2.5 لاکھ کا لشکر ہے، 2.5 لاکھ کا۔ دل پہ ہاتھ رکھیے، ادھر محمد کے صحابہ صرف 30,000 ہیں، ان 30,000 نے بھی رومیوں کا مقابلہ کر کے محمد کا دفاع کر کے دکھایا۔ بہت کی وہ رات یاد ہے، ام عمارہ نام کی ایک خاتون
مدینہ سے باہر کھڑی ہے اور اپنی ایڑیاں اٹھا اٹھا کے دیکھتی ہے، کسی کو تلاشتی ہے۔ ایک نوجوان آیا، اس نے آ کے پوچھا تیرا نام ام عمارہ ہے؟ اس نے کہا ہاں مجھے ام عمارہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا صحابہ دفاعی کیسے ہوئے؟ اس نوجوان نے آ کے کہا ام عمارہ تیرے ساتھ افسوس کا اظہار کرتا ہوں، تیرا خامد شہید ہو چکا ہے، تیرا بھائی شہید ہو چکا ہے، تیرا بیٹا شہید ہو چکا ہے۔ یہ تین بڑی رشتہ داریوں والے رشتے دنیا سے جا چکے ہیں۔ ام عمارہ کہتی ہے چلو یہ تو چلے گئے، بتاؤ میرے محمد کا حال کیسا ہے؟ بتاؤ میرے محمد کا حال کیسا ہے؟ بتاؤ میرے محمد کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ حیران ہو گیا، وہ کہنے لگا باپ بھی بھائی بیٹا خاوند بھائی اور بیٹا چلا گیا تو پھر بھی محمد کا پوچھتی ہے؟ میں نے کہا میرا وجدان کہتا ہے میں یوں کہوں اسی کو تو فدائی کہتے ہیں، اسی کو تو دفاعی کہتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے ان تین سگے رشتہ داروں کی موت کی خبر سننے کے بعد اتنی دیر میں آقا دو جہاں چلتے ہوئے نظر آئے۔ شمائل میں لکھا ہے کہ آقا جب کسی بھی لوگوں کے جھمگٹے میں چلا کرتے تھے ان کا قد بڑا نہ بھی ہوتا تو وہ بڑے قد والے نظر آتے۔ سبحان اللہ، یہ میرے آقا کا حسن ہے۔ آقا دو جہاں دور سے اسے نظر آئے۔ ام عمارہ کہتی ہے، وہ صحابی جو روایت کر رہے ہیں وہ کہتا ہے کہ میں نے ام عمارہ کو دیکھا، تین رشتوں کی خبر سننے کے باوجود جب اس کا چہرہ محمد کے چہرے کو دیکھ رہا تھا میں نے دیکھا کہ وہ اچھلتے ہوئے جشن منا رہی ہے، اچھلتے ہوئے۔ میں نے اس سے پوچھا تیرا خامد چلا گیا، بیٹا چلا گیا، بھائی چلا گیا، تو پھر بھی محمد کے لیے اتنی فکر مند ہے؟ اس نے کہا اس کے علاوہ بھی سارے رشتے چلے جائیں، محمد بچ گیا یوں سمجھوں گی ساری کائنات بچ گئی۔ سبحان اللہ، یہ محمد کے صحابہ ہیں، میں قربان محمد کے صحابہ کے قدموں پر۔ انہوں نے ہر جنگ کے اندر کسی سے 14 جنازے، کسی سے 70 جنازے، کسی سے 22 جنازے، کسی سے 18 جنازے، کسی سے 20 جنازے، کسی سے 19 جنازے، کسی سے 70 جنازے، کسی سے 57 جنازے، کسی سے 267 جنازے اٹھا کر محمد کا دفاع کیا۔ بچوں کے چہروں کی یتیمی کو پرواہ نہ کی، بیویوں کی بیوگی کی پرواہ نہ کی، والدین کی بے سہارگی کی پرواہ نہ کی۔ نبی نے پکارا وہ مدرس بن گئے، نبی نے پکارا وہ معلم بن گئے، نبی نے پکارا تبلیغی بن گئے، نبی نے پکارا تدریسی بن گئے، نبی نے پکارا مجاہد بن گئے، نبی نے پکارا خاطب بن گئے، نبی نے پکارا وہ خدمتگار بن گئے، نبی نے پکارا وہ جہادی بن گئے، نبی نے پکارا قدموں پہ قربان ہو گئے۔ ایک صحابی بھی ایسا نہیں نبی نے پکارا ہو وہ چھوڑ گیا ہو، نبی نے پکارا ہو چہرہ موڑ گیا ہو، نبی نے پکارا ہو اکیلا چھوڑ گیا ہو۔ رب کعبہ کی قسم ابھی تو اشارے بھی نہیں ہوتے تھے، صحابہ اشاروں سے پہلے محمد کے لیے گردنیں کٹواتے ہوئے نظر آ جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے ایک جنگ ہے احد ہی ہے، آقا دو جہاں نے فرمایا کہ صحابی جاؤ سعد کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ جب وہ جانے لگے اللہ کے نبی نے کہا کہ جب سعد مل جائے اسے محمد کا سلام کہنا۔ میں نے کہا اللہ کے قرآن کی دلیل ملی، اللہ کا قرآن کہتے ہیں فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، نبی جو کہتے ہیں وہ کہتے نہیں ہیں، ان سے کہلوایا جاتا ہے، یعنی یہ سلام محمد کا بھی ہے خود خدا تعالیٰ کا بھی۔ حضرت سعد کو ڈھونڈنے کے لیے وہ صحابی نکلے، اس نے قیدیوں میں دیکھا، قیدیوں کی لسٹ دیکھی، سعد نظر نہ آئے۔ اس نے صحت یابوں میں دیکھا، سعد نظر نہ آئے۔ اس نے زخمیوں میں دیکھا، شہیدوں میں دیکھا، سعد نظر نہ آئے۔ آگے بڑھ کے اس نے زخمیوں میں دیکھا تو زخمیوں کے اندر کافی ڈھیر لگا ہوا ہے۔ اس نے زخمیوں کو اٹھایا، سائیڈ پہ کیا تو نیچے سے سعد نظر آئے۔ اس نے سعد کے پاس جا کے کہا کہ سعد تجھے سلام ہو محمد کا۔ میں پنجابی میں اس کا جواب دوں گا۔ میرے سعد نے کہا اے صحابی اج تک تو کلیجہ ٹھار چھڑے، اج تک تو کلیجہ ٹھار چھڑے۔ میں یوں کہوں گا سعد کہتے ہوں گے مریضان محبت کو فقط دیدار کافی ہے، ہزاروں طب کے نسخوں سے نگاہ یار کافی۔ سبحان اللہ، تجھے محمد نے سلام کہا ہے اور محمد تمہیں بلا رہے ہیں۔
روایات میں آتا ہے اٹھنا چاہتے ہیں پھر گر جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں پھر گر جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں پھر گر جاتے ہیں۔ تیسری مرتبہ جب گرے تو کہنے لگے ہیں میرے بھائی مجھے لگتا ہے مجھ سے جا نہیں ہوگا، میں آقا کی خدمت میں جا نہیں پاؤں گا، میرا ایک پیغام میری قوم کو دینا، میری قوم کو دینا، انصار کو دینا، اور وہ پیغام یہ ہے کہ میں تمہارا سردار ساتھ تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن میرا یہ حکم ہے کبھی محمد کو نہ چھوڑنا۔ سبحان اللہ، ایسے نہیں بولے نواز سے، سبحان اللہ، کبھی محمد کو نہ چھوڑنا۔ تمہیں نہیں پتا اس محمد نے پوری دنیا میں اجالا کیسے دیا ہے، تمہیں اندازہ نہیں ہے اس محمد نے لٹے ہوئے چہروں کو نور کیسے بخشا ہے، اس نے بے رونقوں کو رونق کیسے دی ہے۔ اور میرا پیغام دینا کہ جب بھی محمد پہ مشکل آئے میری خواہش ہوگی کہ سب سے پہلے میرے ماننے والے محمد کو بچانے کے لیے نکلیں۔ اور میرا پیغام دینا، اس صحابی نے کہا اپنے بچوں کے لیے کوئی پیغام ہو، بیوی کے لیے ہو، میری چھوٹی سی آپ کی بیٹی ہے اس کے لیے ہو۔ وہ کہنے لگا میرا پیغام قوم کے نام ہے، میری بیوی بھی اللہ کے سپرد ہے، بچے بھی اللہ کے سپرد، سبحان اللہ، شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چند دن گزرے، حضرت ابوبکر صدیق مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے ہیں، حضرت ابوبکر کے سینے پر ایک 6-8 مہینے کی بچی کھیل رہی ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں مجھے پیغام نبی پاک نے دیا تھا کہ سعد کو ڈھونڈ کے لاؤ، میں نے دیکھا کہ ابوبکر کے سینے پر ایک چھوٹی سی بچی کھیل رہی ہے۔ میں نے کہا اے ابوبکر یہ آپ کی نواسی ہے یا آپ کی پوتی ہے یا عبد الرحمن کی بیٹی ہے یا محمد بن ابوبکر کی بیٹی ہے؟ آقا دو جہاں کا غلام ابوبکر صدیق رو کر کہتا ہے نہیں نہیں میرے بھائی، یہ سعد کی بیٹی ہے جس نے محمد کی پرواہ تو کی ہے، جس نے کنبے اور قبیلے کی پرواہ تو کی ہے، لیکن اپنی اس چھوٹی سی بچی کی پرواہ نہیں کی۔ اس نے اپنی بچی کی پرواہ نہیں کی، اس نے اس کے لیے پیغام نہیں چھوڑا، اس نے اس کے لیے کوئی حکم نہیں چھوڑا، اس نے اس کے لیے کوئی کسی کو کچھ نہیں کہا۔ اس نے یہ کہا محمد کی عزت تمہارا کام ہوگا، محمد کے لیے لڑنا مرنا جھگڑنا تمہارا کام ہوگا، تمہیں خدا بھی راضی ہو جائے گا، تمہارا سردار ساتھ بھی راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ محمد کے صحابہ ہیں جنہوں نے کوئی حد نہیں چھوڑی۔ اور مزے کی بات ہے یہ نبی کے صحابہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ، اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا۔ جب ان کے دلوں کا امتحان ہو گیا تو سب سے پہلے یہ ابوبکر عمر عثمان و علی نبی کے دفاعی تھے، نبی کا بچانے والے، نبی کا دفاع کرنے والے تھے۔ لیکن جب یہ ہر امتحان میں کامیاب ہوئے تو سب سے پہلے صحابہ کا دفاع کسی اور نے نہیں بلکہ رب العلا نے کیا۔ سبحان اللہ، کس نے کیا تھا؟ اللہ نے کیا تھا، اللہ نے کیا تھا۔ آمن السفہاء، ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے، آپ بھی ڈھیلے ہو گئے، ذرا بلند آواز سے کہے سبحان اللہ۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر کی خواہش تھی کہ پوری کائنات میرا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، اس کے لیے وہ ہر طریقہ آزماتے تھے۔ نبی پاک کے آپ کو حیرت ہوگی ایک موقع ایسا آیا کہ نبی پاک کے دل میں آیا کہ یار یہ صحابی جڑا نبی ہے نا میرے کو اٹھ کے چلا جاتا تاکہ جڑے میرے رشتے دار یا میرے سردار اتنے دینے وہ آ جان میری گال سنن، کیونکہ اگر یہ نبی نہ اٹھا تو ان کے دل میں آئے گا نیچ لوگوں نے بٹھا کے محمد سانو اپنی گلاں سنان دے۔ اللہ کے نبی کے دل میں یہ تھا کہ اگر یہ نبی نہ چلا جائے تو شاید میری بات اچھے طریقے سے سنی جائے۔ میرے نبی کے دل میں نعوذ باللہ میل ہو نہیں سکتا، لیکن اچھائی کے لیے ان کے دل میں خیال آیا کہ یار نبینا جڑا ہے تھوڑی دیر واسطے نال دے کمرے وچ بیٹھ جاوے تے کی گل ہے، کم از کم سردار میری گل سنن گے، میری برابری تے گل ہوئے گی۔ انہاں نوں تکبر تے غرور ہے، اگر اسلام قبول کر لیا تے تکبر بھی مکے گا، غرور بھی مکے گا۔ یہ سوچ کر نبی پاک نے دل میں خیال لایا، اللہ نے قرآن بنا کے کہہ دیا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکریٰ۔ اے محمد یہ کون سا کام پکڑ لیا؟ جن کے دل میں تم کلمہ لا سکتے ہو تم نہیں لا سکتے، جب بھی لائے گا خدا لائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ نے اسی وقت اس نبینا صحابی کا دفاع نبی کے سامنے کر کے دکھایا۔ ایک اور موقع آیا،
نبی پاک نے کافروں سے کہا کہ تم ایسا کرو، تم ایمان لے آؤ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، ایمان لے آؤ جب یہ کہا تو ان کافروں نے کہا سی انہاں بدو آرگا ایمان لائیے جڑے تیرے کھپے سجے پھر دے. نعوذ باللہ، محمد کے صحابہ کو انہوں نے برا کہا. اللہ کے قرآن میں جنہوں نے نبی کے صحابہ کو بے وقوف کہا تھا، اللہ نے انہیں کہا کہ یہ بے وقوف صحابہ نہیں ہے جو صحابہ کو بے وقوف کہتا ہے، وہ خود بے وقوف ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ محمد کے صحابہ نے نبی کا دفاع کیا. رب کعبہ کی قسم سب سے پہلے صحابہ کا دفاع خود خدا نے کیا سبحان اللہ. اور نبی سے بھی کروایا. ایک بندے کا جنازہ تیار سی، نبی پاک چلے گئے، جنازے تے کھڑے نے. جبرائیل نے آ کے آخیا جی تمہیں پڑھا جنازہ پڑھان کی اجازت نہیں، تمہیں جنازہ پڑھان کی اجازت وہ بولو تو صحیح، وہ بولو تو نہیں ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا کیوں؟ اللہ رب العزت کا پیغام ملا، جڑے بندے دا تو جنازہ پڑھانا چاہنا ہے نا، یہ دا جنازہ اس واسطے نہیں پڑھا سکتا کیونکہ یہ دل وچ تیرے صحابی دا بغض ہے، اس وجہ سے نہیں پڑھا سکتے کیونکہ اس دل میں عثمان کا بغض ہے. اور رب کو گوارا ہی نہیں جو تیرے قدموں پہ جان لیے پھرتا ہے، جو مال لیے پھرتا ہے، جس کو اپنے دوہرا دماغ تو نے بنا لیا ہے، اس کا بغض کسی کے دل میں ہو. میں خدا اجازت ہی نہیں دیتا کہ میرا محبوب اس کا جنازہ پڑھائے. آپ کو حکم ہے کہ واپس گھر چلے جائیے. اللہ کے نبی نے جنازہ نہیں پڑھایا تو پھر پتا چلا یہ صحابہ کا دفاع سب سے پہلے خدا نے کیا یا نہیں کیا؟ کیا یا نہیں کیا؟ اگر محبت میں بیٹھے ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. اور صحابہ کی لاج بھی رب نے بڑی رکھی ہے. قاری احمد صاحب ایک بہت خوبصورت تحفہ، اس کے بعد اجازت. بلال کو جانتے ہیں؟ ایسے نہیں، اس کے سارے سوال کے لیے سب بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ. حضرت بلال حبشی آج مسجد میں نصیر بھائی آپ کی مسجد میں ایک بندے کی ذمہ داری ہے جب فجر ٹائم آپ گئے کہ سحری کا ٹائم ہو گیا 10 منٹ رہ گئے 20 منٹ رہ گئے افطاری کا ٹائم، وہ کون ہے جنہاں ایس والے رمضان کے اعلان کرتا ہے؟ کہڑا بندہ ہے؟ آپ خود تھے. یہ خوش قسمت ہیں کیونکہ یہ جو اعلان کر رہے تھے بلال حبشی کی سنت زندہ ہو رہی ہے. کیونکہ مدینہ میں بلال حبشی کی ذمہ داری تھی. وہ فجر کی اذان سے پہلے سحری کے اختتام کا، افطاری کے وقت کا اعلان کیا کرتے تھے. توجہ میری طرف ہے؟ توجہ ہے؟ ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے جوش کے ساتھ مانا لگے جن کی توجہ نہیں ہے. اب جن کی توجہ ہے ذرا وہ بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ. ماشاءاللہ دونوں برابر. ذرا بلند آواز سے کہہ سبحان اللہ. بلال حبشی کی ذمہ داری تھی کہ وہ اعلان کرتے 10 منٹ رہ گئے 15 منٹ رہ گئے، سحری دا ٹائم ہو گیا، افطاری دا ٹائم ہو گیا. ایک مرتبہ ان کے اس عظیم کام کو کے لیے ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ. بلال حبشی گھر سے نکلے، سحری کا وقت ہے، دل میں خیال ہے کہ کسی اونچی جگہ پہ چڑھوں گا، ٹیلے پہ چڑھوں گا، پہاڑی پہ چڑھوں گا، پتھر پہ چڑھوں گا، کسی چھت پہ چڑھوں گا، اعلان کر دوں گا. ایک گلی سے گزرے، کانوں میں کوئی آوازیں سنائی دی. توجہ ہے؟ کوئی آئے گا ادھر ہی آئے گا. یہ کوئی سلمانی چادر تھا کسی نے پائی نہیں ہوئی کہ آندے آندے غائب ہو جائے گا. ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. سننا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ دعا کر لیں. مولانا ضیاء القاسمی صاحب آخر سن کہ جدو لوگوں کا ذوق آسمانہ تے پہنچ جاوے نا کہ اس سے ٹائم نا یہ لالچ دے رہے ہو. وہ آخر سن اس سے ٹائم تکلیف چھڈ دینی چاہیے تاکہ لوگ پیاسے رہن. اگلے سال تھوڑا انتظار ہوئے. مینوں لگتا ہے اج ایویں ہی کرنا پینا. ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. حضرت بلال حبشی نکلے گھر سے کہ اعلان کروں گا. راستے میں کسی گھر سے آواز آئی اور بلال پہچان گئے یہ کوئی اور نہیں میرے آقا محمد ہے. سبحان اللہ. دل میں خیال آیا
کہ اج دن کہو جہا ہے کہ اج دن دا آغاز ہی محمد دے چہرہ ویکھن دے نال ہوئے. سبحان اللہ. یہ سوچ کر بلال حبشی نے دروازے پہ دستک دی. علی نے دروازہ کھولا. حضرت علی ہیں، مقداد ابن اسود ہیں، 3 صحابی ہیں اور 5ویں اور چھٹے حضرت محمد مصطفیٰ ہیں. 6 لوگ موجود ہیں. سحری کھا رہے ہیں. میری پوری تقریر کا خلاصہ ہے سحری کھا رہے ہیں. حضرت بلال نے جا کے سلام کیتا. نبی پاک آکھیا آ کے بہ جا کھا جا کھا لے. نہیں نبی پاک میں تو اعلان کرن آیا ٹائم مک گیا جے تسی بھی کھانا پینا بند کر دیو. میں اعلان کرن چلے ہاں تسی کھانا پینا بند کر دیو. ایک دفعہ کہا نبی کھاتے رہے. دوسری مرتبہ کہا نبی کھاتے رہے. بلال دل وچ سوچدے نہیں کہ ہن چلدا جا کے کسی کوٹھے تے چڑھ کے جدوں اعلان کرے گا نا ادوں تو نبی پاک چھڈ ہی دین گے نا. اٹھے اور پہاڑی پہ چڑھے یا چھت پہ چڑھے اعلان کرنے لگے. پھر دل میں خیال آیا کہ کتے میں اعلان کر چھڑیا میرے محبوب نے کھانا نہ چھڑیا میں تو گناہگار ہو جاؤں گا. ذرا میں دوبارہ دیکھ کے نا میرے محبوب نے کھانا چھڑیا ہے یا نہیں. وہاں سے اترے دوبارہ آ گئے. دروازے پہ دستک دی. نبی پاک نے بلا لیا. نبی پاک ابھی بھی کھا رہے ہیں. بلال کو بڑا ارمان لگیا کہ میں ایک باری آکھیا دوسری باری آکھیا ہن میں تیسری باری آ بھی گیا یہ حجی بھی کھا رہے ہیں. بلال نے ایک آواز لگائی. نبی پاک نے لقمہ لیا. لقمہ نبی پاک کے ہونٹوں کے قریب ہے. بلال نے کہا ہے اللہ پاک کے نبی غصہ تو ہو ہی نہیں سکتا. شدت میں آ کے کہا اونچی آواز میں اے نبی تانوں نہیں پتا میں کہہ رہا واللہ شہری دا ٹائم مک جائے. ایک لفظ بدلا واللہ. کیا بدلا؟ واللہ کا مطلب ہے اللہ دی قسمیں. بلال نے قسم کھائی. اللہ دے نبی نے اپنا لقمہ چھوڑ چھڑیا. آسمان کو دیکھا تے ہنسن لگے. سنیے گا آسمان کو دیکھا اور مسکرانے لگے. لقمہ چھوڑ دیا. بلال کو غم لگا کہ نبی پاک نے ایک نوالا چھوڑ دیا میری وجہ سے. نبی پاک ایڈا بھی ٹائم نہیں ہوا ایک لقمہ کھا لو تے نالے تسی ہنستے کیوں؟ اللہ کے نبی مسکرا رہے ہیں. اتنا مسکرا رہے ہیں. میں نے کہا نبی کے دندان نظر آئے اس کا مطلب ہے پھولوں میں مہک آ گئی. اس کا مطلب ہے کلیوں میں خوشبو آ گئی. اس کا مطلب ہے لاکھوں نبینا جو تھے ان کو آنکھیں مل گئی. اس کا مطلب ہے جو لولے لنگڑے تھے وہ قدموں پہ چلنے لگ گئے. اس کا مطلب ہے جو بہرے تھے ان کو کان مل گئے. اس کا مطلب ہے جو جہنم کے راہی تھے وہ جنت کے سپاہ سالار بن گئے. اللہ کے نبی مسکرائے. بلال پوچھ رہے اللہ کے نبی میں دسو میں اعلان بھی جا کے کرنا ہے کہ سحری دا ٹائم مک گیا ہے تسی ہنستے کیوں تے ایک نوالا کھانا کیوں نہیں؟ اللہ رب العزت کے لاڈلے پیغمبر مسکرا کے کہتے ہیں بلال میں نے آسمان کی طرف دیکھا مجھے آسمان پر تیری شان نظر آئی. ایسے نہیں بلند آواز سے آقا میری شان کیسے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بلال جب تو پہلی دفعہ آیا سحری کا وقت ختم نہیں ہوا تھا میں کھاتا رہا. تو دوسری مرتبہ آیا تو نے دوسری مرتبہ کہا میں وقت نہیں ختم ہوا تھا میں کھاتا رہا. تیسری دفعہ تو لوٹ کے پھر آیا تب بھی وقت ختم نہیں ہوا تھا میں کھاتا رہا. جب تو نے چوتھی مرتبہ کہا وقت اس وقت بھی پورا نہیں ہوا تھا لیکن تو نے قسم اٹھا لی. جب تو نے قسم اٹھائی میں نے آسمان کی طرف دیکھا. اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا اے فرشتوں اٹھو اور وقت سے کہو اپنی اوقات میں رہیں. میرے بلال نے قسم اٹھا لی ہے کہیں غلط قسم نہ ثابت ہو جائے. یہ کہا اللہ کے نبی کہتے ہیں میں مسکرایا اس وجہ سے کہ میں نے دیکھا کہ وقت سمٹ رہا ہے. میں نے دیکھا وقت سمٹ رہا ہے گھڑیاں سمٹ رہی ہیں لہجے سمٹ رہے ہیں لمحے سمٹ رہے ہیں ٹائم سمٹ رہا ہے. اللہ رب العزت کے لاڈلے پیغمبر مسکرا کے کہتے ہیں اے بلال ابھی سحری کا وقت ختم نہیں ہوا تھا لیکن میں نے آسمان کی طرف دیکھا تیری قسم کی لاج رکھتے ہوئے تو قسم کھاتا چلا گیا. ادھر اللہ وقت کو اس کی اوقات یاد دلاتا چلا گیا. اللہ کے لاڈلے پیغمبر ایک نوالا سی ہے تو کھا رہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر جتنی تیزی سے میں نے وقت کو سمٹتے دیکھا اگر اتنی جلدی میں کھاتا تو شاید میری وجہ سے
میری وجہ سے خدا کے نظام میں مجھے گناہگاری ملتی. اے بلال میں نے تیرے چرچے جب آسمان پہ دیکھے میرے چہرے پہ مسکراہٹ ایسی آئی میں اپنے اندر سے اپنے باہر سے بڑا خوش ہوا کہ یہ وہ بلال ہے جسے کوئی منہ نہیں لگاتا تھا. اب یہ وہ بلال ہے جو محمد کے قدموں میں آ چکا ہے, زمین و آسمان پہ چھا چکا ہے. میں نے کہا پھر مجھے یہ کہنے دیجئے میرے آقا ہمیشہ کمال کرتے ہیں, جو بھی فیصلہ کریں لا سوال کرتے ہیں. کالا جو قدموں میں آئے اسے با جمال کرتے ہیں, ادنا جو قدموں میں آئے اسے با کمال کرتے ہیں. میرے آقا کو شمس و قمر سے مت پہچانو, میرے آقا کو شمس و قمر سے مت پہچانو, یہ چھوٹے موٹے کام تو خادم بلال کرتے ہیں. میں نے کہا فیصلہ ہو گیا کہ جس کی قسم کی لاج میرا رب رکھے, سبحان اللہ, جس کی قسم کی لاج میرا رب رکھے. ایک طرف بلال ہے, دوسری طرف محبوب خدا ہے. رب چاہتا تو کھانا کھلوا سکتا تھا, رب چاہتا تو سحری کروا سکتا تھا, رب چاہتا تو شیر حاصل کھانا کھایا جا سکتا تھا, لیکن بات صحابہ کی عزت کی آئی ہے. اللہ نے بتا دیا کہ اگر بلال کے محافظوں میں تم دیکھنا چاہتے ہو تو اس بلال کا سب سے اول اور بڑا صحابہ بڑا دفاعی جو ہے وہ خود خدا بن کے آیا ہے. میں نے کہا پھر فیصلہ ہو گیا, جس بلال کی لاج خدا رکھے حق نواز کیوں نہ رکھے, حق نواز کیوں نہ رکھے, اثار کیوں نہ رکھے, ضیاء الرحمان اعظم طارق علی شیر حیدری کیوں نہ رکھے. میں نے کہا یہی تو وجہ ہے کہ صحابہ نے کبھی بھی میرے نبی کو مایوس نہیں ہونے دیا, کبھی بھی میرے آقا کو تنہا نہیں چھوڑا. کبھی تاریخ میں ایسا نہیں لمحہ نظر آیا کہ آقا ہوں لیکن صدیق ساتھ نہ ہو. تو بولو تو صحیح, سبحان اللہ, کائنات میں کوئی وقت ایسا نظر نہیں آیا کہ محمد ہوں ساتھ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر نہ ہو. تو پھر پتا چلا کہ جب صحابہ نے نبی کے لیے سب کچھ لٹا دیا تو حق نواز نے عہد کیا میں بھی لٹا جاؤں گا. سبحان اللہ, اور پھر گلیوں میں گھسیٹا گیا, مارا گیا, پیٹا گیا, مارنے کی دھمکیاں ملی, الٹا لٹکایا گیا. میاں والی کی جیل ہے. حق نواز جنگی کا دایاں بازو ٹوٹا ہوا ہے. ٹوٹا کیسے ہے؟ پولیس والے نے بٹ مار کے توڑا ہے. کیوں توڑا ہے؟ بلال کو, حضرت بلال کو جیسے گھسیٹا گیا ویسے حق نواز کو گھسیٹا جا رہا ہے کہ تو بلال کے نعرے کیوں لگاتا ہے, بلال کی عظمت بلند کیوں کرتا ہے, ابو بکر کی رفت کے لیے قربانیاں کیوں دیتا ہے. جب یہ نعرہ لگایا گیا بلال حبشی کو آقا کے لیے گھسیٹا گیا, حق نواز جنگی کو بلال کے لیے گھسیٹا گیا. ایسے وقت میں بلال حق نواز جنگی نے کسی چیز کو زور سے پکڑا, ایک پولیس والے نے آ کے علامہ حق نواز کے دائیں بازو کے اوپر گل کا پٹ مارا, بازو ٹوٹ گیا. لیکن اس ٹوٹے ہوئے بازو کے ساتھ حق نواز کو گھسیٹ کے لے جایا گیا, میاں والی کی جیل میں الٹا لٹکایا گیا. 1 گھنٹہ نہیں, 2 گھنٹے نہیں, 10 گھنٹے نہیں, 24 گھنٹے نہیں, 48 گھنٹے ہو گئے, یعنی 2 دن ہو گئے. حق نواز لٹکا ہوا ہے, حق کی آواز نہیں رکی, حق کی صدا نہیں رکی. جب 48 گھنٹے کے بعد مولوی کو اتارنے کا حکم ملا, جب مولوی کو اتارا گیا جیلر کہتے میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی. 48 گھنٹے کے بعد جب میں نے حق نواز جنگوی کے چہرے کو دیکھا تو وہ مسکرا رہا تھا. نعرہ تکبیر, ہاتھ اٹھا کے تاج و تخت ختم نبوت, عظمت صحابہ. صحابہ صرف لفظ صحابہ بولے, صحابہ 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 صحابہ, شہدائے ناموس صحابہ. علامہ حق نواز جھنگوی مسکرا رہا تھا. جیلر پوچھا مولوی کیڑی مٹی دا بنیا ہے, کیڑی مٹی دا بنیا ہے. حق نواز آخیا 48 گھنٹے سن, تو 96 بھی کر رہے, مینوں نہیں کچھ ہونا. کیوں نہیں ہونا, تو کس مٹی سے بنا ہے؟ حق نواز نے کہا کیونکہ میرے دل میں ابو بکر صدیق زندہ ہے, میرے دل میں صحابہ زندہ ہے, بلال کی تپش زندہ ہے. مثال القاسمی آئے, 28 سال عمر ہے,
28 سال سب سے کم عمر MLA پاکستانی ہونے کا اعزاز بھی شاید اسار القاسمی صاحب کے پاس ابھی بھی ہے. سر میں گولی لگی، شہید ہو گئے. میں نے کہا قاسمی تو قاسمی، 3 مہینے کی دلہنیاں ہیں، صرف 3 مہینے کی، صرف 3 مہینے. اسے آ کے آخیا بی بی جی تھوڑی تو پوری زندگی پہ ہی ہے، کسی اور کے گھر کا لباس بن جا، رونق بن جا، عزت بن جا، کسی اور سے نکاح کر لے. تو میری بہن رو کر کہتی، میری ماں رو کر کہتی ہے مجھے کسی اور کا نہ بتاؤ، ادھر بھی اظہار جنتی کی ہوں، ادھر بھی اظہار جنتی کی ہوں، ادھر بھی جنتی کی، ادھر بھی جنتی کی. میرے والد شہید پر 14 قاتلانہ حملے ہوئے، جنگوی شہید پر 9 قاتلانہ حملے ہوئے، اسار القاسمی پہ 4 قاتلانہ حملے ہوئے. میرے والد پر 14 قاتلانہ حملوں میں سے سب سے شدت والا حملہ انگلینڈ لندن شہر میں ہوا. اپنی طرف سے وہ مار کے پھینک گئے. میرے والد کے 1993 میں غالباً ان کے یہاں اتنی زور کے لوہے کے راڑ لگے کہ یہ ماس جو ہے، چمڑی جو ہے، اتر کر زمین پر گر پڑی. یہاں پر ان کے 60 ٹنکے لگے یہ چیزیں دوبارہ جوڑنے کے لیے. 14 دن بے ہوش رہے. 14 دن کے بعد جب ہوش آیا، کسے پوچھا ہوں انگلینڈ تو جانا ہے یا اتنے رہنا ہے؟ فرمانے لگے اب تو قدم بھی حق نواز کا، اب تو قلم بھی حق نواز کا، اب تو زبان بھی حق نواز کی، اب تو ہر لمحہ حق نواز کا. میں یوں کہوں کل کفن ہوگا وہ بھی حق نواز کا. اعظم طارق آئے، 52 گولیاں لگی. پوسٹ مارٹم کرنے والا آنکھوں میں آنسو لا کر کہتے ہیں میں نے آج تک اعظم طارق جیسا جری جرت والا نہیں دیکھا. پوچھا گیا کیوں؟ وہ کہنے لگا پوسٹ مارٹم رپورٹ بتاتی ہے کہ بندے کی کیفیت کی سی مرن ٹائم. میں حیران تب ہوا، گولیاں چل رہی تھی اور اعظم طارق کے دل میں ذرہ برابر بھی موت کا خوف نہیں تھا. کسی نے پوچھا کیوں؟ ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کے ہاتھوں میں اللہ کا قرآن تھا اور زبان پر قرآن کے ترانے تھے. میں نے کہا پھر اللہ کے قرآن کی آیت ثابت ہو گئی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کہ جنہوں اللہ نے توفیق دیتی ہے کہ وہ رب دا نال ہے کہ وہ تے ڈٹ جان، انہوں نے نہ موت دا خوف رہتا ہے نہ مار پیٹ دا کوئی غم رہتا ہے. علامہ علی شیر حیدری آئے چیف جسٹس کے ساتھ، سجاد علی شاہ کے ساتھ 16 گھنٹے بات ہوئی. بات ختم کرنے لگا ہوں. 16 گھنٹے چیف جسٹس بعد میں کہنے لگے علامہ صاحب مجھے لگتا ہے کہ میں آپ کا یہ فیصلہ نہیں کر پاؤں گا، مجھے میرے عہدے سے برخاست کر دیا جائے گا، لیکن ایک کہنا چاہتا ہوں ان 16 گھنٹوں میں آپ نے مجھے کم از کم صحابہ کا غلام بنا دیا، مجھے سچا مسلمان بنا دیا ہے. میں نے کہا جب وہاں دفاعی ایسے تھے یہاں دفاعی بھی ایسے ہونا چاہیے تھے، اسی لیے تو وہاں جوانیاں لوٹی، یہاں جوانیاں لوٹی، وہاں تختیدار آیا، یہاں تختیدار آیا، وہاں جیلیں آئی، یہاں جیلیں آئی، وہاں ہتھکڑیاں، یہاں ہتھکڑیاں، وہاں بیڑیاں، یہاں بیڑیاں، وہاں قید و بند، یہاں قید و بند. وہ صحابہ، یہ سپاہ صحابہ، وہ صحابہ نبی کے غلام، یہ صحابہ کے غلام، وہ حق نواز جنگوی کے امام، یہ ہمارے امام، وہ بھی کٹتے کٹتے نبی کے لیے مسکراتے رہے، یہ بھی کم کھاتے کھاتے صحابہ کے لیے مسکراتے رہے اور یہ اعلان سناتے رہے اگر نبی کی بات آئے گی صحابہ سچے ہوں گے، اگر صحابہ کی بات آئے گی یہ دیوانے سچے ہوں گے، جان لٹا جائیں گے، رب کعبہ کی قسم صحابہ کی عزت کا پہرا دیتے رہیں گے. چلیں گے تھوڑی ہٹیں گے، شام تھوڑی جائیں گے، خفا تھوڑی ہو جائیں گے. گلی باتیں یا سچی مچی؟ ایویں نہیں، باپے جڑے